لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے حج کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مختصر سی حج کے حوالے سے ورکشاپ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں مستقبل قریب میں یا بعید میں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے عمرہ اور حج کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ عمرہ اور حج میں بڑے بڑے اعمال کیا ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بات ذرا اچھے سے کھل جائے گی. عمرے میں بیسیکلی 4 چیزیں، یعنی عمرہ جو ہے 4 کام کرنے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب یہ جو میں نے امیج اٹھائی ہے، اچھی انہوں نے امیج بنائی ہے، لیکن انہوں نے کافی ساری چیزیں ڈال دی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے عمرہ کو بہت لمبا چوڑا کام ہے. تو بیسیکلی عمرے میں 4 چیزیں کیا ہیں. سب سے پہلے احرام ہے. احرام کو ہم پھر آگے ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو سفید لباس آپ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. احرام بیسیکلی 3 چیزوں کا نام ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. احرام کے بعد پھر طواف ہے، ٹھیک ہے. بیت اللہ کے گرد آپ 7 چکر لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد سعی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں. اس کے بعد آپ قصر یا حلق کروا لیتے ہیں. قصر کا مطلب ہے بال چھوٹے کروا لینا، اور حلق کا مطلب ہے بال منڈوا لینا. یہ عمرے کا ایک مختصر سا طریقہ ہے. یعنی اب آپ دیکھیں اس میں کتنا ٹائم آپ کو لگے گا. احرام تو آپ نے پہلے سے ہی باندھ کے آنا ہے، جہاز میں بیٹھنا ہے، تو آپ نے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے اور بال منڈوا لینے، ٹھیک ہے. تو مطلب 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے. تو عمرے کا اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، مختصر ٹائم میں عمرہ ہو جاتا ہے. اچھا، باقی اس کے اوپر مزید تفصیل جو ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. احرام، طواف، سعی اور قصر. دوسری چیز ہے حج. حج میں جب ہم گفتگو کر رہے ہوں گے تو کچھ مقامات کا تذکرہ آئے گا، کیونکہ بیسیکلی حج کچھ جگہوں پہ ٹھہرنے کا نام، ٹھیک ہے. جب تک وہ مقامات واضح نہ ہوں کس ترتیب سے ہیں کیسے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس لیے ہم یہ ایک ابتدائی آپ کہہ لیں گفتگو کر رہے ہیں اس ورکشاپ میں داخل ہونے سے پہلے. تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے، یا خانہ کعبہ ہے. اس سے تقریباً کوئی 9.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈسٹنس پہ جمرات ہیں، جہاں ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ 3 ستون ہیں. ایک چھوٹا ستون ہے، ٹھیک ہے، جس کو جمرہ صغرا کہتے ہیں. ایک درمیانہ ہے، اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں. اور ایک بڑا ہے، اس کو جمرہ کبریٰ کہتے ہیں. یہ سب سے بڑا، ٹھیک ہے. جمرہ عقبہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ جو سب سے بڑا ہے نا، یہ بیت اللہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی سب سے بڑا پہلے ہے اگر بیت اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے بعد درمیانے والا ہے، اس کے بعد چھوٹا ہے. تو یہ بیت اللہ سے لے کے یہاں جمرات تک تقریباً 9.5 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. عموماً حج پیدل ہوتا ہے، عموماً لوگ پیدل کرتے ہیں. ہم نے بھی پیدل ہی کیا. پیدل سے مراد یہ کہ وہاں پر پیدل، ایک تو اب یہاں سے گھر سے پیدل جا رہے ہیں نا، آج کل یہ بھی ٹرینڈ چل پڑا ہے. تو یہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، 25 کلومیٹر بنتا ہے ایک طرف کا عرفات تک، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل جو ہے نا، یہاں سے بیت اللہ سے لے کے جمرات تک 9.5 ہے. پھر اس کے بعد 6 کلومیٹر ہے جمرات سے لے کے مزدلفہ تک. یہ جمرات مینا کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو مسجد حرام سے آپ نکلتے ہیں تو آگے مینا کا میدان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. مینا سے آپ نکلتے ہیں تو آگے مزدلفہ کا میدان ہے. مزدلفہ سے آپ نکلتے ہیں تو پھر آگے عرفات کا میدان ہے. یہ اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کرو بنی ہوئی ہے. تو یہ یہاں سے جمرات تک، خانہ کعبہ سے جمرات تک 9.5 کلومیٹر ہے. پھر اس کے بعد آگے 6 کلومیٹر ہے مزدلفہ تک. پھر آگے مزدلفہ سے عرفات 9.5 کلومیٹر ہے. تو یہ ٹوٹل 25 کلومیٹر ہو گیا عرفات تک، یعنی ون سائڈ کا
ایک طرف کا 25 کلومیٹر، واپسی میں بھی آپ کو یہ اتنا ہی پڑے گا، یعنی جب جانا ہے تو واپس بھی آنا ہے۔ لیکن یہ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے کہ بیت اللہ کے بعد منا ہے، یہاں خیمے لگتے ہیں نا منا میں، یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، وہ جو عام طور پہ آپ خبروں میں سنتے ہیں جی خیموں میں آگ لگ گئی، تو وہ منا میں قیام ہوتا ہے خیموں میں، ٹھیک ہے۔ تو منا کے بعد پھر مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں صرف رات گزارتے ہیں واپسی پر، یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نکلتے ہیں مسجد حرام سے منا میں، پھر منا سے آپ جو ہے وہ جاتے ہیں عرفات سیدھا مزدلفہ کراس کر کے۔ ہاں ہاں، ہاں تو مطلب یہ رستے ہیں نا، جمرات بھی منا کے اندر ہی ہے نا، منا بڑا سا میدان ہے نا، ایسے بڑا سا میدان ہے، بڑا سا ایریا، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ بھی 13 اور 12 25 کلومیٹر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک بھی منا ہے نا، 13 کلومیٹر تک منا پھیلا ہوا ہے۔ مزدلفہ چھوٹا ہے، منا بڑا ہے۔ تو حج میں جیسے ہم نے کہا عمرے میں 4 چیزیں فنگر ٹپس کے اوپر آپ لیں، احرام، طواف، سعی، حلق، قصر۔ تو حج میں 12 چیزیں، یہ ہم 1 بائی 1 اس کو ہم ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ حج میں 12 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے احرام ہے جو آپ میقات سے باندھتے ہیں، میقات کیا ہے اب یہ سارا کچھ ہم ڈیفائن کریں گے، احرام باندھنا کیا ہے یہ بھی ہم ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طواف ہے، احرام کے بعد طواف ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، آنا، یعنی فرسٹ طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کی سعی ہے، وہی جو عمرے میں تھا۔ پھر اس کے بعد منا میں آپ آ جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے، پھر منا سے آپ عرفات میں چلے جاتے ہیں، ظہر تا مغرب آپ عرفات میں ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منا سے سیدھا آپ عرفات میں چلے جاتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، مسجد حرام سے آپ منا میں آئے اور منا سے آپ سیدھا عرفات میں آتے ہیں مزدلفہ کراس کر کے، مزدلفہ میں نہیں رکتے، ٹھیک ہے۔ پھر واپسی میں آپ مزدلفہ میں رکتے ہیں۔ تو حج آپ کا شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو۔ کب؟ 8 ذی الحجہ کو آپ کا شروع ہوتا ہے حج۔ 8 کو آپ جو ہے وہ منا میں آ جاتے ہیں، 8 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ 8 تاریخ کو آپ منا میں آ جاتے ہیں، رات آپ منا میں گزارتے ہیں۔ اگلے دن کیا ہو گئی؟ 9 ہو گئی، صبح کی نماز آپ نے پڑھ لی، 9 ہو گئی۔ اب فجر پڑھ کے آپ 9 تاریخ کو نکل گئے عرفات، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آپ پہنچ گئے ظہر سے پہلے۔ تو ظہر سے لے کے مغرب تک آپ نے عرفات میں ٹھہرنا ہے 9 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ 8 کو آپ منا میں آ گئے، رات گزاری، صبح فجر پڑی 9 کی، 9 کے بعد نکل گئے اور عرفات میں پہنچ گئے۔ یہاں پہ خطبہ حج ہوتا ہے، ظہر اور عصر خطیب صاحب پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ اور پھر خطبہ دیتے ہیں۔ دونوں نمازیں قصر پڑھائی جاتی ہیں اور اکٹھی پڑھائی جاتی ہیں ظہر کے ٹائم پہ۔ سارا مجمع وانی جمع ہوتا ہے تو پھر خیمے لگے ہوتے ہیں تو لوگ خیموں میں اپنی جماعتیں کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں جی ہم نے پوری پڑھنی ہے، ہم مسافر نہیں ہیں، پڑھ لیں وہ اب کسی کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہاں پہ لڑائی جھگڑے سے تو ویسے ہی منع کیا گیا، کوئی کہتے ہیں نہیں جی ہم نے علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھنی ہیں اپنے اپنے ٹائم پہ، ٹھیک ہے بھائی جیسے آپ کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن قاعدہ کلیہ یہ ہے، اصول یہی ہے کہ قصر کرنی ہے آپ نے اور جمع پڑھنی۔ تو اب یہاں مغرب تک آپ نے قیام کیا، تو مغرب کے بعد اب مغرب آپ نے پڑھنی نہیں ہے، ظہر عصر آپ نے یہاں پڑھی، مغرب تک ٹھہرے، سورج غروب ہوا آپ واپس آ گئے۔ اب یہ کون سی رات ہے؟ 10ویں کی رات ہے۔ تو آپ عرفات سے واپس ہوئیے اور مزدلفہ آ کے آپ نے رات گزارنی، مغرب عشاء یہاں جمع کرنی ہے آپ۔ کوئی آپ سمجھ لیں مغرب کے بعد وہاں سے نکلے تو 10-11 بجے تک پہنچ جائیں گے،
کچھ لوگ 12 بجے تک پہنچتے ہیں. مغرب یہاں آ کے پڑھنی ہے نا، مزدلفہ میں آ کے مغرب عشاء جمع کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے مغرب عشاء یہاں جمع کی، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سو جائیں بس، فجر تک سونا ہے، آرام کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ سلیپنگ بیگ وغیرہ ہوتے ہیں پہاڑ پہ، جہاں پہ بھی جگہ ملے سو جائیں. اب صبح ہو گئی، 10ویں کی صبح ہو گئی، آپ نے فجر پڑھی، یہاں پر رات کی بھی 2 نمازیں پڑھ لیں، فجر بھی مزدلفہ میں آپ نے پڑھ لی. اب فجر کے بعد آپ نکل کھڑے ہوئے مینا کی طرف. اب یہ 10ویں کا دن ہے. مینا میں آ کے سب سے پہلے اس بڑے کو آپ نے کنکر مارنے، 7 کنکر، جو کنکر آپ نے وہاں مزدلفہ سے چن لیے تھے. 7 کنکر جمع کر لیں، وہ لے کے آپ واپس آئیں 10 کو فجر کے بعد. یہاں مینا میں آ کے سب سے پہلا کام کریں، جمرہ عقبہ کو آپ کنکر ماریں. اچھا، 10ویں والے دن 4 کام ہوتے ہیں. سب سے پہلے کنکر مارنا، پھر اس کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے قربانی کرنا. وہ عموماً آپ کی طرف سے بینک والے کرتے ہیں یا جنہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں. ٹھیک ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود جا کے قربانی کرتے ہیں. بس فون پہ آپ کو اطلاع مل جاتی ہے کہ جی آپ کی قربانی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا جب آپ کو پتہ چل گیا قربانی ہو گئی، تو اب اس کے بعد قصر یا حلق ہے. قصر اور حلق کروا کے آپ احرام کھول دیتے ہیں. یعنی کتنے دن آپ نے احرام باندھا؟ 3 دن صرف، 8، 9 اور 10، 3 دن کی پابندی ہے. ٹھیک ہے، احرام کھول دیا، قصر اور حلق کے بعد 3 کام ہو گئے. پھر چوتھا کام ہے طواف. اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ یا طواف زیارت. یعنی ایک تو پہلا طواف تھا جیسے آپ آئے، اب یہ حج کا طواف ہے. یہ آپ نے کرنا ہے، لازماً کرنا ہے، یہ رکن ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. ہاں، 10ویں والے دن لوگ تھکے ہوتے ہیں تو وہ 11ویں تاریخ کو کر سکتے ہیں، 12ویں کو کر سکتے ہیں، 13ویں کو ایام تشریق میں کر سکتے ہیں. یا عام طور پہ تو فتویٰ علماء یہی دیتے ہیں کہ جی اس کے بعد جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں، آنے سے پہلے. لیکن عموماً لوگ جو ہے وہ 10ویں کو ہی کر لیتے ہیں کہ جی معاملہ ختم کرو. تو وہ 4 کام کر کے آپ کا حج کے ارکان موٹے موٹے سارے پورے ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ 10ویں کو یہ 4 کام ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک آپ نے جمرے کو کنکریاں ماری، بڑے جمرے کو، پھر آپ نے قربانی کی، تیسرا آپ نے حلق یا قصر کروایا، اور چوتھا آپ نے طواف کر لیا. اب رہ گئی 11، 12 اور 13. ان کو کہتے ہیں ایام تشریق. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا 2 دن ٹھہرو یا 3 دن ٹھہرو. 11، 12 2 دن ٹھہرو یا 3 دن ٹھہرو. 11، 12، 13 کس میں؟ مینا میں. مینا میں خیمے لگے ہوتے ہیں. 3 دن آپ مینا میں ٹھہرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعا کریں، بس آپ کا حج مکمل. پھر آنے سے پہلے آپ نے ایک طواف کرنا ہوتا ہے. جب آپ گھر آنے لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں طواف وداع، یعنی الوداعی طواف. یہ موٹا موٹا حج ہے. اب ہم اسی کی تفصیل میں جاتے ہیں. 8 سے لے کے 12، 13 تاریخ تک کتنے دن ہیں؟ آپ سمجھ لیں 5-6 دن ہیں حج کے. بس باقی ٹائم لوگ بازاروں میں گزارتے ہیں. نہیں، ہمارے ہاں تو اصل میں مسئلہ حکومتوں کا ہے نا. مطلب آپ کے پاس پلینز کم ہیں، ہوائی جہاز کم ہے، ریسورسز کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، کیسے مینیج کریں گے؟ اتنے ہوائی جہاز وہاں اڑائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، پرائیویٹ پیکیجز میں 1 ہفتے کا بھی مل جاتا ہے، 2 ہفتوں کا بھی مل جاتا ہے پرائیویٹ پیکیجز میں، لیکن حکومت کا عموماً 40 ڈیز کا ہوتا ہے. اس سال ہاں. تو یہ وہ بات ہم کر رہے تھے کہ میقات سے احرام باندھا، پھر اس کے بعد طواف کیا، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی. پھر اس کے بعد آپ کس تاریخ کو آ گئے مینا میں؟ 8 کو جب آپ مینا میں آ گئے، پھر اس کے بعد آپ 9 کو کہاں چلے گئے؟ عرفات میں. وہاں ظہر اور عصر آپ نے جمع کی. یہ لکھا ہوا ہے کہ ظہر تا مغرب آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ اصل میں اس کا وہ مٹ گیا ہے. ہاں،
ظہر تک مغرب آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر مزدلفہ میں آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، واپسی رات آپ نے قیام کرنا ہے مزدلفہ میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد 10ویں والے دن آپ نے سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد قصر یا حل کروانا ہے، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کرنا ہے. یہ 10ویں والا کام. پھر آپ نے 2 یا 3 دن جو ٹھہرنا ہے مینا میں، تو آپ نے اس میں ایک کام کرنا ہے، جمرہ اولا، وسطی اور رکبہ تینوں کو آپ نے کنکریاں مارنی، 2 دن یا 3 دن، ٹھیک ہے جی. باقی دونوں 10ویں والے دن صرف وہ بڑے والے کو مارنی، تو باقی جو دن ہیں 2 یا 3 دن ان میں تینوں کو مارنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد طواف وداع کہتے ہیں، یعنی آخری طواف، تو آنے سے پہلے آپ نے طواف کرنا. ابھی ہم تفصیل پڑھ رہے ہیں، اب ایک ایک چیز کی تفصیل پڑھیں گے نا. اب یہ ایک اوور ویو تھا. سب سے پہلے حج کا معنی کیا ہے؟ حج کا معنی ہے ارادہ، قصد کرنا. چونکہ اس میں بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو حج کہتے ہیں. حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج، یعنی بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کرنا، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ عمرہ. عمرے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیارت کرنا، وزٹ کرنا. تو چونکہ آپ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس لیے اس کو عمرہ کہتے ہیں. یہ تھے ان کے ہو گئے میننگ، یعنی حج کو حج کیوں کہتے ہیں، عمرے کو عمرہ کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عمرہ بھی عربی کا لفظ ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، ٹھیک ہے. نہیں وہ تو لغت کی بات ہے نا، تو لغت کی بات. حج کی اقسام، حج کی 3 قسمیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران. ہمارے ہاں پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج 3 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حج افراد، حج تمتع اور حج قران. تو حج افراد کیا چیز ہے؟ حج افراد ہے اکیلا حج، اونلی حج. جب آپ جاتے ہیں اور صرف حج کر کے آتے ہیں، کوئی عمرہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ، صرف حج ہوتا ہے، اس کو حج افراد، افراد فرد سے، یعنی حج کو اکیلا کرنا، افراد یفرد افراد، اکیلا حج کرنا، ٹھیک ہے. اس میں جو سیکریفائس ہے، جو اینیمل سیکریفائس یعنی قربانی ہے، وہ لازم نہیں ہے، آپشنل ہے. حج افراد میں آپ قربانی بے شک نہ کریں، ٹھیک ہے. قربانی تب ہے جب آپ نے حج کے ساتھ عمرے کو بھی ملایا، تب قربانی لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرا کیا ہے؟ حج تمتع. حج تمتع ہے حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی سفر میں کرنا. تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، متاع اسی سے ہے نا، یعنی ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھا لینا، اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور حج قران، قران بھی قرن سے ہے، قرن کہتے ہیں ملانے کو، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کو آپ ملا دیتے ہیں. تو تمتع اور قران دونوں کے اندر ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کیا جاتا ہے. بس صرف فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں 2 احرام ہوتے ہیں، عمرے کا احرام علیحدہ، حج کا علیحدہ ہوتا ہے. اور قران میں ایک ہی احرام ہوتا ہے، جس میں آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر اسی احرام میں آپ حج کرتے ہیں. یعنی آپ نے ایک مرتبہ احرام باندھا، اس کے بعد عمرہ کیا، پھر اسی احرام میں آپ نے حج کر لیا، یہ قران ہے. اور آپ نے پہلے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر احرام کھول دیا. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اب لوگ حج سے مہینہ پہلے فلائٹس چلی جاتی ہیں. اب جو بندہ مہینہ پہلے گیا ہے وہاں سعودی عرب میں، اب جا کے اس نے ہوٹل میں سامان رکھا، عمرہ تو اس کا اسی دن ہو گیا. اب اس کے بعد حج میں کیا ہے؟ 1 مہینہ ہے. اب احرام میں رہے گا تو مہینہ پابندیاں ہیں، تو حج قران مشکل ہے. حج تمتع مطلب نسبتاً آسان ہے. تو آپ نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا.
ٹھیک ہے، یہاں سے آپ مثال اب سعودی عرب جانے میں کیا ٹائم لگتا ہے، 5-7 گھنٹے لگتے ہیں بائی ایئر. ہاں ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پہ اگر خواری نہ ہو تو وہ تو ایک ایسا ٹائم ہے جو غیر متعین ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس دن آپ کی فلائٹ ہے آپ تقریباً اسی دن میں عمرہ کر سکتے ہیں. 3-4 گھنٹے کا عمرہ ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیں. اب آپ فارغ، احرام کی پابندیوں سے آپ باہر آ گئے. حرم کی نہیں، احرام کی پابندیوں سے. حرم کی پابندیاں علیحدہ ہیں، وہ جو مقام ہے، جگہ ہے حرم، اس کی پابندیاں اپنی ہیں، وہ ہم آگے ذکر کریں گے. ایک ہے احرام کی پابندیاں، وہ کیا ہیں وہ بھی ہم ذکر کریں گے. تو ان سے آپ نکل آئے. اب جب 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہونا ہے تو آپ نے اپنے ہوٹل سے حج کا احرام باندھ لینا ہے. ہاں ہوٹل سے باندھیں گے، اور کہاں سے؟ میقات نہیں، میقات سے باہر تو نہیں نہ جائے گا. اب تو یہ یہاں مقیم ہے نا، ریزیڈنٹ ہے نا، اب یہ مقیم ہے، باہر سے نہیں آ رہا ہے. تو مقیم نے تو اپنے گھر سے احرام باندھنا ہے. ہاں ظاہری بات ہے، اب وہ مقیم ہے، اس نے وہاں سے احرام باندھنا ہے، اس نے باہر نہیں جانا. تیسرا کیا ہے؟ حج قران. حج قران ہم نے کہا کہ آپ نے احرام باندھا عمرے اور حج دونوں کے لیے اکٹھا. آپ نے عمرہ کیا، اس کے بعد آپ حالت احرام میں رہے، پھر اسی احرام میں آپ نے حج کے دنوں میں حج بھی کر لیا. یہ قران، ٹھیک ہے، ملانے کے معنی میں. تو اگر آپ دیکھیں نا یہاں پہ تھوڑا سا فرق دیا ہوا ہے، اگر آپ غور کریں نا، حج افراد یہ نظر آ رہا ہے، احرام واحد ایک احرام ہے، طواف واحد، سعی واحد، ٹھیک ہے. اور یوم النحر کو حلال ہوگا، یوم النحر والے دن حلال ہوگا نا، یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی والے دن حلال ہوگا. احرام کھولے گا، یعنی حلال ہونے سے مراد یہ، ٹھیک ہے، احرام کھولے گا. دوسرا کیا؟ حج قران، واحد احرام، طواف واحد، سعی واحد، پھر اس کے بعد قربانی بھی ہے، ذبح الحج، پھر یوم نحر والے دن حلال ہوگا، یعنی احرام کھولے گا. تمتع میں کیا؟ 2 احرام ہیں، حج کا علیحدہ ہے، عمرے کا علیحدہ ہے. طواف بھی 2 ہیں، پہلے عمرہ کرے گا نا تو عمرے کا طواف کرے گا نا، ٹھیک ہے، اور عمرے کی سعی کرے گا. پھر حج کی طواف اور سعی علیحدہ ہوگی. تو تمتع میں بھی سعی بھی 2 ہیں، طواف بھی 2 ہیں، پھر قربانی ہے، اور حج کے بعد کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. مطلب چلو یہ تھوڑا سا فرق تھا. آگے ہم چلتے ہیں حج قران کے بعد. حج کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج مبرور ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ جو حج اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو جب بندہ وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا، اس کو پیدا کیا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. حج پر جانے سے پہلے کیا کام کرنے چاہیے؟ جی احرام باندھے گا نا، پہلے عمرہ کرے گا. ہاں احرام نہیں کھولے گا. ہاں نہیں وہ عمرہ تو جب وہ وہاں پہنچے گا تو اس وقت کر سکتا ہے، یہ بعد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن احرام باندھا ہوا ہے نا اس نے، احرام نہیں کھول سکتا نا. اب مثال کے طور پہ 1 مہینہ پہلے وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، سعودی عرب میں، مکہ میں 1 مہینہ پہلے چلا گیا حج سے. اب جب مرضی عمرہ کر لے، آج کر لے، 2 ہفتوں بعد کر لے، لیکن احرام نہیں کھول سکتا نا، بھلے پہلے کرے بھلے بعد میں کرے، احرام کی پابندی تو باقی ہے. ٹھیک ہے، حج تمتع میں یہ ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول سکتا ہے، اس لیے وہ جلدی کرے گا. حج قران میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب بات سمجھ رہے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے احرام تو کھولنا کوئی نہیں ہے، پہلے کرے بعد میں کرے. تو حج پہ جانے سے پہلے کیا کام کرے، کیا کام کرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ اپنی نیت کی تصحیح کرے، اخلاص، سنسیریٹی. دوسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے. تیسرا کسی کے حقوق دینے ہیں تو وہ ادا کرے،
کسی کی ایک تلفی کی ہے تو اس کا حق ادا کرے. چوتھا اگر کسی کا مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کرے. اب یہ نہیں کہ مقروض ہے اور کہے کہ میں پہلے حج کر رہا ہوں اپنا ہے قرض سے بچنے کے لیے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا, اپنا قرض ادا کرے. اور پانچواں یہ کہ جن کی ذمہ داری ہے ان کا خرچہ وغیرہ دے کے جائے, بیوی بچوں کا. اب یہ نہیں کہ میں حج کروں اور وہ پیچھے خرچہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ اور جیسے ہمارے یہاں بعض تبلیغ والے کرتے ہیں نا, تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے, تو ان کے گھر والے پھر رائے ونڈ پہنچے ہوتے ہیں مرکز میں. ہم جب مرکز میں ہوتے تھے نا رائے ونڈ, تو وہ بیویاں پیچھے پہنچ جاتی تھی مرکز میں. ہاں, تو وہ وہاں پہنچ جاتی تھی. لیکن بہرحال وہ جتنا توکل سکھاتے ہیں, لیکن یہ میرے خیال میں توکل نہیں ہے, یہ کوئی ایکسٹرا توکل ہے نا. تو یہ نہیں ہے, وہ ذمہ داری ہے نا اس کی. اب وہ یہ کہ جی اللہ تعالیٰ کرے گا, واقعات سنا کے, بھائی اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا تم کر کے جاؤ, اللہ تعالیٰ کرے گا. ہاں, اللہ کی راہ میں نکلیں تو اب اللہ کے اوپر فرض ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اب ظاہری بات ہے پیچھے سے سنبھالنا پڑتا ہے رشتہ داروں کو, تو وہ سارے بولتے ہیں, وہ رشتہ دار سارے بولتے ہیں پھر. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ راہ وغیرہ لے اور یہ سارا کچھ کرے. دوران حج جو کام نہیں کرنے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ جو وہاں کام لوگ کرتے ہیں, ٹائم کل کرتے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں, بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے ریسٹورانٹس میں, بازاروں میں, مارکیٹس میں, شاپنگ مالز میں. دیکھیے شاپنگ کرنے الاؤڈ ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن ایک ضرورت کے تحت ہو نا, ٹھیک کر لیں. کھانا کھانا ہے آپ جائیں ریسٹورنٹ میں, ظاہری بات ہے آپ نے کھانا کھانا ہے, کھانا کھانے کے لیے جائیں, چائے شائے پئیں, فریش ہوں تاکہ عبادت میں دل لگے. لیکن اب بندہ جو ہے وہ گھومتا ہی رہے, مسجد میں کم بھی نظر آئے, اذان کی آواز ہو تو ہوٹل میں اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دے. تو اب اتنی دور گیا ہے بھئی اللہ کے بندے 5 وقت کی نماز تو جماعت سے پڑھو, ٹھیک ہے. پھر ہوٹلز کے اندر جو ہے وہ کیبلیں لگی ہوئی ہیں, تو لوگ آتے ہیں تو نیوز چلا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں, نیوز کیا وہ فلمیں چلا کے بھی بیٹھ جاتے ہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے وہاں. طواف میں آپ دیکھیں نا, طواف میں ٹھیک ہے بات چیت کرنے کی اجازت ہے, لیکن اب میں نے دیکھا کہ وہ رنگ ٹونز لگائی ہوئی ہیں, وہ ساری بالی ووڈ کے گانے اور یہ سارا کچھ وہ بھی ساتھ چل رہا ہے. مطلب اتنے زیادہ جو ہے نا لوگ جاتے ہیں, تربیت نہیں ہے, تربیت نہیں. بہت کم ممالک ہیں جو تربیت کر کے لوگوں کو بیچتے ہیں, کوئی اخلاق سکھا کے بیچتے ہیں, کوئی گائیڈ کر کے بیچتے ہیں, بھائی وہاں جا کے ٹائم ضائع نہ کرنا, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, فلاں. ہوم سکنس بھی ہو جاتی ہے, انسان پہلی مرتبہ اگر گھر سے باہر نکلا ہو, ہاسٹل میں نہ رہا ہو, تو وہ ہوم سکنس بھی ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ایک اجنبی ماحول ہے نا, سارے تو آپ کے جاننے والے نہیں ہوتے. ایون کہ اگر آپ پرائیویٹ اسکیم میں چلیں, کوئی 2-4 جاننے والے نکل آتے ہوں گے, لیکن جو گورنمنٹ کی اسکیم میں کون جاننے والا ہے. پھر وہاں کا سارا ماحول اجنبی ہے, زبان آپ نہیں جانتے, کھانے جو ہے وہ ایسے پھیکے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اوپر سے انسان بیمار ہو جاتا ہے, آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے نا, پیٹ خراب, تو ایسے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ بات ٹھیک ہے, ہوم سکنس ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو وہاں دیکھیں نا تو وہ مطلب رو بھی رہے ہوتے ہیں, گھر جانا ہے, ہاں رو رہے ہوتے ہیں. مطلب مشقت ہے نا, اتنا نہیں ہے کہ کسی نے یار جیل میں ڈال دیا ہو, لیکن وہ ہو جاتا ہے, مطلب لوگوں کے اندر اب وہ نہیں رہ گیا مشقت کا. میں نے ایک اچھے بھلے مطلب ہٹے کٹے موٹے تازے آدمی کو دیکھا, وہ دھاڑے مار مار کے یار رو رہا تھا, میں گھر جانا. تو اب ظاہری بات ہے وہ جہاز کی ٹکٹس ہوئی ہوتی ہیں, وہ پہلے تو نہیں نہ ہو سکتی. بہت مشکل ہے وہ, کوئی چانس آپ کا لگ جائے تو لگ جائے, چلیں, کوئی مجبوری ہو کہ کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے, کسی کے ساتھ آپ ٹکٹس ایکسچینج کر لیں ہیں, علیحدہ بات ہے. خیر بہرحال اب پتہ نہیں وہ کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہے, لیکن ہم کیا بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا ٹائم کلنگ جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور چیز, جھگڑا بہت ہوتا ہے وہاں, کیونکہ ٹیمپر آپ کا جو ہے نا, ٹیمپرامنٹ وہ کم ہو جاتا ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ مشقت بڑھ جاتی ہے. جہاں آپ کی مشقت بڑھے گی نا, فزیکلی آپ ایگزاسٹ ہوں گے, ٹیمپرامنٹ آپ کا کم ہو جائے گا,
گرمی بھی بہت ہوتی ہے. اب واش روم کے باہر جو ہے وہ لائنیں لگی ہیں, وہاں عموماً لوگ جو ہے وہ دھکا مار کے دوسرے کو پیچھے کر کے آگے. پھر ٹیکسی والے ہیں وہ انہوں نے اپنی, ہمارے لوگ کہتے ہیں لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جس کا کرایہ 10 ریال ہے وہ اس کا 100 مانگ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ وہ ہے ان کا سیزن ہے, سال بھر کی کمائی ان کی اس سے, اب لوگ ان کے ساتھ الجھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی شرم کرو, حیا کرو, مطلب جھگڑا بہت ہو جاتا ہے وہاں. اس کو اوائڈ کریں, اس سے بچیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا. اب مذہبی مسائل کے اوپر جھگڑا, ٹھیک ہے, مطلب کچھ لوگوں نے جماعت کرائی ہو, جی کوئی جماعت یہاں جمع بین صلاتین نہیں ہو سکتی, یہاں کثر نہیں ہو سکتی, یہ غلط مسئلہ ہے, تمہارے مفتی نے غلط بتایا. وہ مسلکی منافرتیں, مسلکی عصبیتیں, وہ جھگڑے وہاں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اس سے اوائڈ کرے, بچے اس سے. پھر جو وہ مقامات ہیں خاص طور پہ جو مقدس مقامات ہیں, جیسے حجر اسود کو بوسہ دینا, آپ سب کی خواہش ہوتی ہے, وہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہے کہ جھگڑوں سے بچے. کہ قرآن نے بھی کہا نا, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرنا حج میں. اور حج مبرور یہی ہے جس میں جھگڑا نہ ہو, کوئی بھی حیائی کا کام نہ ہو. یہ سب جتنے بھی کام ان کی بنیادی وجہ میں رش نہیں ہے کہ اوور کراؤڈنگ. ہاں, رش بھی زیادہ ہوتا ہے, رش بھی زیادہ ہوتا ہے. اور دیکھیں اتنے مجمع کو جو ہے نا وہ مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہرحال اتنا رش ہے تو مسائل ہو جاتے ہیں, مسائل ہو جاتے ہیں. مطلب کندھا کندھا لگنا تو ایک عام بات ہے نا. جی, دوران حج کیا کام کرنے چاہیے؟ ظاہری بات ہے جو بھی نیکی کا کام ہے, طواف کی کثرت کریں. وطاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود, طواف کی کثرت کریں, نفلی طواف, زیادہ نوافل پڑھیں. قرآن نے یہی کہا نا, رکوع اور سجود کریں, قرآن کی زیادہ تلاوت کریں. بلکہ انسان ٹارگٹس لے کے جائے نا, ٹارگٹس اپنے آپ کو دے کہ حرم مکی میں مسجد حرام میں بیٹھ کے میں نے قرآن کمپلیٹ کرنا ہے, حرم مدنی میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے میں نے قرآن مکمل کرنا ہے, یا اتنے نوافل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹارگٹس لے کے جائے. اور یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, اشراق سے پہلے اٹھ کے نہ آئے, چاشت پڑھ کے آئے. کیا کرنا ہے گھر آ کے, ہوٹل میں آ کے کیا کرنا ہے اس نے, وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے آئے بس, ٹھیک ہے, تھوڑا سستانے کے لیے آ جائے. لیکن یہ ہے کہ نمازیں وہاں پہ پڑھے, اہتمام کرے تکبیر اولیٰ کے ساتھ, جماعت کے ساتھ, اور لوگوں کے کام آئے. کسی بوڑھے کو, بزرگ کو دیکھے تو اس کے کام آئے, اس کے لیے راحت کا باعث بنے. کسی کا سامان اٹھوا دیا, تو ایسے بہت لوگ لگے پھرتے ہیں وہاں پہ جو نظر انداز کیے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو خاص طور پر پاکستان میں رواج ہی نہیں ہے. 70-80 پلس میں بابا جی کو حج پہ بھیج دیتے ہیں, وہ بھی اکیلا گورنمنٹ کی اسکیم پہ. اب بیچارہ رول جاتا ہے. ٹھیک ہے, بابے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بابی ہو جائے گی, وہ بھی اسی ایج میں, وہ اس کو سنبھالے یا اس کو سنبھالے. تو یہ ایک ایسے لوگوں کے کام آئے. تو عمرہ کی نیت, لبیک اللہم عمرتن, لفظ سے اس کی نیت کی جاتی ہے. کہ آپ علیہ السلام نے لفظاً اس کی نیت کی ہے, لبیک حاضر ہوں میں اللہ, عمرتن, عمرہ کے لیے. ٹھیک ہے, حج کی نیت کیا ہے؟ لبیک اللہم حجن, بس لبیک حاضر ہوں اللہم اے اللہ, حجن, حج کے لیے. اور دونوں کی اگر نیت کرنی ہو, جیسے حج قران میں لبیک اللہم حجن و عمرتن, یا عمرتن و حجن, دونوں لفظ بول دے. میقات کیا ہے؟ میقات سے مراد وہ حدود ہیں کہ جن سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے. یعنی ان کے اندر اگر آپ داخل ہو گئے بغیر احرام باندھے تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. دم مطلب ایک قربانی, دم خون کو کہتے ہیں. ایک اصطلاح ہمارے یہاں علماء بہت بولتے ہیں, مفتی کہتے ہیں جی اس پہ دم واجب ہے. دم واجب کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر ایک قربانی ہے. واجب کا مطلب لازم ہے, یعنی دم لازم ہے, یعنی قربانی اس کے اوپر لازم ہوگی ہے. ایک بھیڑ بکری کی قربانی کرے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر آپ دیکھیں نا, یہاں مدینہ کی طرف سے آئیں تو ذوالحلیفہ ہے,
420 کلومیٹر کے فاصلے پہ میقات ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ادھر سے آئیں شام اور مصر والوں کا تو یہ جوفا ہے، یہ 186 کلومیٹر ہے، یہ کم ہے. یہ نیچے جو ہے وہ یمن سے آئیں تو ان کا یلملم ہے، یلملم جو ہے وہ 94 کلومیٹر ہے، یہ اس سے بھی کم ہے. اور ادھر سے اگر پاکستان وغیرہ یہ سارے یہاں ہم ایسٹ سے آتے ہیں نا، ہم ایسٹ سے مشرق کی طرف سے ہم آتے ہیں نا، کیونکہ سعودیہ ہمارے مغرب میں ہے، ٹھیک ہے. تو گوگل میپ میں بھی دیکھیں نا تو آپ ایسٹ میں آپ ہیں، سارا سب کانٹیننٹ وغیرہ. تو یہ کرنے منازل ہے، یہ بھی 94 کلومیٹر ہے. اور اوپر عراق کی طرف سے آئیں تو ذات ایر کا یہ 98 کلومیٹر ہے، یعنی یہ 94 والے آپ کے قریب ہیں. یعنی اگر آپ نے میقات سے باہر جا کے احرام باندھنا ہے نا تو کم از کم آپ کو 94 کلومیٹر باہر نکلنا پڑے گا، کوئی ٹیکسی لے کے، کوئی 101 کلومیٹر آپ کو باہر جانا پڑے گا، پھر آپ میقات سے باہر جائیں گے، ٹھیک ہے. تو میقات سے مراد حدود، تو یہ حدود مطلب برابر نہیں ہے، کہیں زیادہ ہے، یعنی دیکھیں نا 480 ہے اور ایک طرف سے جو ہے وہ 94 ہے، 420 ساری. وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر عمرے یا حج کی نیت سے آ رہا ہے اور میقات سے پہلے پہلے احرام نہیں باندھ رہا، ہاں، دم پر میقات سے پہلے اگر آپ نے احرام نہیں باندھا اور احرام باندھے بغیر آپ میقات کی حدود کو کراس کر گئے تو پھر دم لازم ہے. یہ اس صورت میں جب آپ نے نیت کی ہوئی ہوگی، جب آپ نے کی ہوئی، اگر آپ نے نیت نہیں کی ہوئی تو پھر ظاہری بات ہے باہر نکل جائیں دوبارہ میقات سے، احرام باندھ کے آ جائیں، ٹھیک ہے. تو ہمارا جو ہے یہ کرنے منازل ہے، یہ کرنے منازل ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کا جو میقات ہے وہ کرنے منازل ہے 94 کلومیٹرز. تو ایک دفعہ تو آپ نے یہاں ایئرپورٹ سے باندھ لینا، دوسری مرتبہ آپ نے ہوٹل کے کمرے سے باندھنا ہے، ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ آپ نے باہر نہیں جانا، ہوٹل کے کمرے سے باندھنا ہے. تو میقات سے اگر آپ احرام باندھے بغیر گزر گئے تو یہ وہی بات ہے کہ آپ کے اوپر ایک دم واجب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اب حدود یہاں پر آپ دیکھیں نا، یہ جوفہ ہے، ذوالحلیفہ، ذات ارق، سیل کبیر، یلملم، یعنی کرنے منازل یا سیل کبیر آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو احرام جب آپ باندھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، نیت بھی کرنی ہے، تلبیہ بھی پڑھنا ہے. یعنی احرام سے مراد وہ آپ آگے ہم دیکھ رہے ہیں چادریں ہیں جو جب آپ وہ باندھتے ہیں تو آپ ایک تو کہتے ہیں لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن وحجن، اس کے ساتھ آپ نے تلبیہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام نعمتیں تیری ہیں، تمام شکر تیرا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری بادشاہت تیری ہے. تو تلبیہ کے الفاظ، تلبیہ کے اوقات کیا ہیں؟ ایک تو احرام کے وقت میں، اور دوسرا جو ہے یعنی ایک تو آپ جیسے مثال کے طور پہ ایئرپورٹ سے احرام باندھتے ہیں یا آپ گھر سے احرام باندھ کے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو آپ عمرے کا باندھیں گے نا، آپ حج تمتع کر رہے ہیں، حج کا تو آپ اس دن باندھیں گے نا وہاں اپنے ہوٹل سے، تو اس وقت آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تلبیہ. پھر 10 تک پڑھتے ہیں، 10 تک، یعنی جب تک آپ احرام کھول نہیں دیتے، 8 سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، یعنی 3 دن. تو احرام باندھنا کسے کہتے ہیں؟ احرام باندھنے میں 3 چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو 2 سفید چادریں مردوں کے لیے، ایک چادر کو وہ دھوتی کی طرح باندھ لیتے ہیں اور دوسری کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم سردیوں میں چادر اوڑھ لیتے ہیں. اور عورتوں کا لباس وہی ہے، احرام سے مراد یہ کہ سفید لباس ہو بس.
شلوار قمیص اور اسکارف. ٹھیک ہے. تو احرام میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ لباس ہے، سفید لباس ہے، دوسرا نیت ہے، اور تیسرا تلبیہ ہے. مرد اور عورت کا احرام، وہی فرق یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ مرد کے احرام میں 2 سفید چادریں اور عورت کے احرام میں شلوار قمیص کے ساتھ ایک اسکارف ہے. جی ہاں سفید. ٹھیک ہے. کیا عورت حالت احرام میں نقاب پہن سکتی ہے؟ نقاب پہننے سے منع کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے. دستانے نہ پہنے، نقاب نہ پہنے. مرد کو سر ڈھانپنے سے منع کیا گیا، ٹوپی نہ پہنے، امامہ نہ پہنے. تو عورت کو جو ہے وہ نقاب پہننے سے منع کیا گیا. لیکن اب اس کی تشریح میں اختلاف ہو گیا کہ نقاب کسے کہتے ہیں. احناف نے عام طور پہ اس کی تشریح یہ کی کہ نقاب سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا جو آپ کے چہرے کو ٹچ کرے. تو اس لیے اب ان کے ہاں وہ تھوڑا تکلف کیا جاتا ہے کہ وہ آگے سے آپ نے دیکھا ہے کہ پی کیپ سی ہوتی ہے اور اس کے آگے سے وہ کپڑا جو ہے وہ ایسے لٹک رہا ہوتا ہے، ٹچ نہیں ہوتا چہرے کو. لیکن حنابلہ یا ابن تیمیہ علیہ رحمہ وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں نقاب سے مراد وہ کپڑا ہے جو چہرہ چھپانے کے لیے سلوایا گیا، یعنی اس مقصد سے. جیسے ہمارے یہاں برقعے کا کانسیپٹ ہے تو برقع نہ پہنے. ہاں اگر عورت نے مثال کے طور پہ ماسک پہن لیا ہے، اب ماسک جو ہے وہ چہرہ چھپانے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، یعنی ماسک بنانے کا مقصد چہرہ چھپانا نہیں ہے. ماسک کے بنانے کا مقصد ہے گرد و غبار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. تو اس لیے ماسک سے اگر اپنا چہرہ چھپا لے تو کہتے ہیں یہ نقاب نہیں ہے، ماسک کو کوئی نقاب نہیں کہے گا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی سکن کو ٹچ کر رہا ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ نقاب نہیں ہونا چاہیے. اصل میں اس میں بنیادی وجہ تو یہ ہے نا کہ وہاں جا کے بھی اگر اللہ یاد نہ رہے تو پھر آپ اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ اللہ میں مشغول رہو بس. وہ گھونگھٹ نکال لیتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب ہوتی تھی حالت احرام میں تو ہم نے چہرہ نہیں چھپایا ہوتا تھا، لیکن سامنے سے جب مرد آ رہے ہوتے تھے تو ہم وہ جو سر پہ ہماری چادر یا دوپٹہ ہوتا تھا تو اس کو ہم ایسے لٹکا سائڈ پہ کر لیتی تھی. اس کو گھونگھٹ نکالنا کہتے ہیں. جب وہ مرد گزر جاتے تھے تو دوبارہ ہم اپنے اس پرانی کیفیت میں آ جاتی تھی. ہاں ایسے ہی گھونگھٹ اسی طرح سے لٹکایا جاتا تھا، ایسے ہی. لیکن وہ عام طور پہ بھی ایسے ہی کیا جاتا تھا، مطلب وہ حج کے دنوں کے ساتھ نہیں تھا، وہ ایک رواج تھا، مطلب کلچرلی ایسا تھا کہ چہرہ اسی طرح سے چھپایا جاتا تھا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب اپنے اوپر لٹکا لیں. عام طور پہ جو پردے کا حکم تھا نا تو اس کا بھی انداز یہی بیان کیا گیا. یہ برقع تو ہمارے ہاں کی ایڈوانس اس کی جو ہے وہ صورت ہے. ہاں برقعے میں ذرا زیادہ آسانی ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اس وقت کے نقاب کا کیا کنسیپٹ تھا؟ یعنی اس وقت کے نقاب اور نہیں جلباب اس وقت جلباب ہی ہوتا تھا نا. یہ اس قسم کا برقع تو جیسا ہمارے ہاں ایسا تو نہیں تھا نا. پھر وہ منع کس سے کیا گیا کہ نقاب سے منع کیا گیا؟ حج کے دوران جو نقاب سے منع کیا گیا ہاں وہ پھر کس چیز سے منع کیا؟ وہ یہی تھا نا، یہی بات تھی نا، جلباب ہی ہوتا تھا نا. جلباب سے ہی جو ہے اصل میں 2 چادریں ہوتی تھی. ایک خمار ہوتی تھی، خمار جیسے ہمارے یہاں دوپٹہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوپٹہ ٹائپ چادر ہوتی تھی خمار. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، قرآن نے اس کا سورہ نور میں تذکرہ کیا کہ اپنے خمار کو اپنے سینے پہ اچھی طرح سے مال لیں، بکل مال لیں جسے کہتے ہیں. ایک ہوتا تھا جلباب، اس کا ذکر سورہ احزاب میں آیا، یدنین علیہن من جلابیبہن. وہ بڑی چادر ہوتی تھی.
وہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، بڑی چادر ہوتی تھی. تو وہ بڑی چادر جو ہے نا وہ عورتیں لے لیتی تھیں اور اسی کو جو ہے وہ اپنے چہرے کے آگے یا ایسے کر لیتی تھی، سائڈ سے ایسے کر لیتی تھی. اسی کو جو ہے وہ نقاب کہا جاتا تھا. اسی چیز سے منع کیا گیا تھا نا، اسی لیے تو وہ عام حالات میں نہیں کرتی تھی. یہی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ حالت احرام میں ہم نقاب نہیں کرتی تھی. ہاں مرد اگر بالکل قریب سامنے آ جاتے تھے تو پھر ہم کر لیتی تھی، ورنہ وہ حالت احرام میں نہیں کر رہی تھی نا، نہیں کر رہی تھی. لیکن اب تو پھر یعنی کہ وہی حالت پرسسٹنٹ ہوگی نا کہ مرد ہما وقت ساتھ ہیں اور انتہائی قریب رش کی وجہ سے. اصل میں معاملے میں وسعت ہے، زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. جو کرنا چاہتی ہیں کر لیں، جو نہیں کرنا چاہتی نہ کریں. ہاں معاملے میں وسعت ہے، سختی نہ کریں. جی اب ہمیں نہیں پتہ کہ حالت احرام میں ہے کہ نہیں ہے. تو تصویریں ہیں کہیں سے اٹھا لیں. تو احرام سے پہلے غسل کرنا اور خوشبو لگانا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے احرام باندھتے تھے. اور احرام سے پہلے اگر آپ نے یعنی احرام باندھنے سے پہلے اگر آپ نے خوشبو لگا لی تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، ٹھیک ہے. اور احرام باندھنے کا مطلب صرف چادریں پہننا نہیں ہے، وہی نیت کرنا اور ساتھ میں تلبیہ پڑھنا. ٹھیک. تو حالت احرام میں غسل کرنا، ہاں غسل کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید غسل کرنے کی ممانعت ہے، کوئی ممانعت نہیں. اتنی گرمی ہوتی ہے، پسینے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خواہ مخواہ لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں، غسل کریں، ٹھیک ہے، نہائیں دھوئیں، کوئی حرج کی بات نہیں. احرام کی چادریں تبدیل کرنا، ہاں بالکل کر سکتے ہیں. یہ بھی لوگوں میں مسکنسیپشن ہے کہ جی احرام اگر اتار دیا تو ظاہری بات اگر نہانا پڑ گیا اتارنا تو پڑے گا، ٹھیک ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے، احرام کی چادریں چینج کر لیں، 2-3 احرام لے جائیں. پسینے کی وجہ سے ایک بدبو دینا شروع کر دیتا ہے تو اس کو سائڈ پہ کریں، نیا احرام باندھ لیں. باندھ لیں سے مراد یہ کہ پہن لیں، باندھنا تو اب ایک اصطلاح ہے نا، ٹھیک ہے. تو احرام کی چادریں جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک. احرام میں جوتا، کون سا جوتا پہن سکتے ہیں، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. اناف کہتے ہیں جی یہ جو اوپر کی ہڈی ہے نا یہ کور نہیں ہونی چاہیے، یہ ننگی ہونی چاہیے. اہل حدیث کا یا عام طور پہ حنبلی جو وہاں کے علماء کا ہے، اور حدیث میں بھی واضح طور پہ ہے کہ جو ٹخنا ہے نا وہ ننگا ہونا چاہیے. اصل میں لفظ ہیں کعب کہتے ہیں اس کو، ٹخنے کو کہتے ہیں. لغوی اس کا معنی ہے ابری ہوئی ہڈی. تو ٹخنے کی ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ابری ہوئی ہڈیاں 2 ہیں پاؤں میں، یہ جو اوپر ہے نا یہ بھی کعب ہے. حالانکہ نہیں، عرف میں اس کو کعب نہیں کہتے. الکعبین قرآن نے بھی کہا نا کہ اپنے پاؤں کو جو ہے وضو کی آیت میں کیا کہا کہ آپ اس کو دھو، وارجلکم الی الکعبین. تو وہ کعب سے مراد یہی ہے ٹخنے کی ہڈی. تو خیر بہرحال اس میں اہل حدیث کے ہاں یا حنبلی اسکول آف تھاٹ کے ہاں، سعودی علماء کے ہاں فتویٰ نسبتاً آسان ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. مطلب آپ سینڈل پہن سکتے ہیں آرام سے، عموماً سینڈل میں ٹخنے ننگے ہوتے ہیں سینڈل میں، ٹھیک ہے. یا یہ اس قسم کا سینڈل یہ بھی پہن سکتے ہیں آپ. تو وہاں اناف میں آپشن ذرا کم ہوتی ہے، پھر وہ کینچی چپل پہن کے جو ہے وہ آج کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں، بیلٹ میں بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں. حالت احرام میں ٹوپی پہننا، امامہ باندھنا نہیں، اپنے سر کو جو ہے وہ ننگا رکھنا ضروری ہے، عاجزی کے لیے، ہمبلنس، انکساری کے لیے. حالت احرام میں جو کام منع ہے، ٹھیک ہے، ازالت الشعر، بال کاٹنا، بال مونڈنا، بال کاٹنا،
ایون کہ اپنے بال کھینچنا، ویسے بالوں کو عادت ہوتی ہے داڑھی کی بال کھینچی جا رہی، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. ناخن کاٹنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. خوشبو لگانا طیب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور صید شکار کرنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. عقد النکاح نکاح کرنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حالت احرام میں نکاح ٹھیک نہیں. میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مباشرت النساء یعنی انٹر کورس یعنی تعلق کے علاوہ ویسے بھی جو ایک دوسرے کو ٹچ اور مس کرنا ہے، بوس و کنار کرنا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ حالت احرام کے ممنوعات. اور مردوں کے لیے یہ بھی ہے کہ سلا ہوا لباس نہیں پہننا، مردوں نے انسلا کپڑا پہننا. اور دوسرا اپنا سر نہیں ڈھانپنا. اور عورت کے لیے 2 چیزیں کیا ہیں، کیا نقاب نہیں پہننا اور دوسرا دستانے نہیں پہننے. اور قرآن نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، رفث، فسوق اور جدال. رفث وہی مطلب رفث میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، میاں بیوی کا تعلق بھی اور اس تعلق کے مقدمات بھی. ٹھیک. اور فسق و فجور کوئی گناہ کا کام نہ ہو، اور جدال کوئی جھگڑا نہ ہو. تو یہ حالت احرام کے ممنوعات. ہاں احرام کے بعد پھر کھول دیا آپ نے، پھر آپ اپنے ناخن کو کٹوا لیں، پھر تو آپ حلق انسان کرواتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے احرام کھول دیے یا قصر. ایک ہے حالت احرام اور ایک ہے حدود حرم. میقات کے اندر ایک اور حد ہے. ٹھیک ہے. ایک تو میقات ہے نا، جس سے پہلے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے. پھر میقات کے اندر آ کے ایک سرکل آتا ہے جسے حرم کی حدود کہتے ہیں. اس کے اندر کچھ ممنوع کام ہے. آپ شکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کسی پودے کو نہیں اکھیڑ سکتے، کسی انسیکٹ کو نہیں مار سکتے، بالکل بے ضرر ہو جانا ہے. ہاں نہیں اسی کے اندر ہی، ابھی تک اسی کے اندر ہے. یہ دیکھیں نا، یہ تقریباً جو ہے نا ایک طرف مقام تنعیم تک ہے. یہاں سے دیکھیں نا مقام تنعیم، جہاں مسجد عائشہ ہے، جہاں سے لوگ عمرہ کرتے ہیں، وہ والا جو بہت معروف عمرہ ہے. تو یہ 7.4 کلومیٹر ہے. دوسری طرف حدیبیہ تک ہے، 22 کلومیٹر ہے. یعنی اچھا خاصا ہے، ابھی اتنا ایکسپینشن نہیں ہوئی. نیچے اداء لبن تک ہے، یہ بھی 16 کلومیٹر ہے. ادھر جو ہے وہ 22 کلومیٹر ہے. اوپر بھی جو ہے وہ وادی نخلہ تک تقریباً 12-13 کلومیٹر ہے. جیرانہ تک بھی 22 کلومیٹر ہے. جیرانہ تقریباً یہ بھی مطلب اس طرح سے سرکل نہیں ہے، چاروں طرف سے برابر نہیں ہے، لیکن بہرحال کم از کم بھی 7.4 کلومیٹر ہے. تو یہ حدود حرم سے باہر نکلتے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں، میقات سے باہر نہیں نکلتے. یہ جو عمرہ کرتے ہیں نا، حرم کی حدود سے باہر نکل کے احرام باندھ لیتے ہیں. حالانکہ حکم کیا ہے، میقات کی حدود سے باہر نکل کے احرام باندھ. تو اس لیے یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا. ہمارے ہاں کے علماء اجازت دیتے ہیں، حناف وغیرہ، وہاں کے علماء اجازت نہیں دیتے. کچھ انتظامی مسئلہ بھی ہے کہ زیادہ لوگ عمرہ کریں گے، زیادہ رش پڑے گا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے فرائض رہ جائیں گے. تو انتظامی اعتبار سے بھی وہ کہتے ہیں بھائی کر لیا بس ٹھیک ہے، کافی ہے. اصل میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھیں. تو ان کو جو ہے وہ ناپاکی کی حالت پیش آ گئی، مینسس کی. تو وہ عمرہ نہیں کر پائیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے جا کے احرام باندھ لو. اس لیے یہاں پہ مقام تنعیم پہ مسجد عائشہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کو اس قسم کا عارضہ لاحق ہو جائے اور وہ عمرہ نہیں کر پائی تھی، تو اب بجائے اس کے کہ وہ باہر جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرے، تو وہ یہاں سے عمرہ کر سکتی ہے. یا کوئی بیمار ہے، معذور ہے، چھوٹا بچہ ہے، مطلب اس پہ قیاس کرتے ہوئے. لیکن بہرحال معاملہ اختلافی ہے، اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، دونوں طرف ہی آرام موجود ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ نے ثواب دینا ہے، اللہ کے اوپر ہے، لوگوں کو کرنے دو، نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں.
کچھ لوگ انتظامی اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں. اب تو بلکہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے نا میرے خیال میں کہ وہ طواف بھی نہیں کرنے دیتے اگر آپ نے احرام نہیں باندھا ہو. تو ہمارے یہاں لوگ وہ ویسے ہی احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں، یعنی حالت احرام میں تو نہیں ہے نا. اب حج کے بعد تو اب آپ فارغ ہو، احرام تو آپ نے کھول دیا حج کے بعد، اب اس کے بعد کون سا احرام ہے. لیکن لوگ احرام باندھ کے طواف کرنے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ احرام کے بغیر وہ داخل نہیں نہ ہونے دیتے اندر. تو وہ لوگوں نے بھی جگاڑ لگائی ہوئی ہیں. بٹ ٹھیک ہے چلیں، اب کیا کہا جائے، اس قسم کے مسائل میں نہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. لوگ نیکی کی نیت سے کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے. تو بس بہرحال دونوں طرح کی آرام موجود ہیں، جو انسان کو سمجھ میں آتا ہے وہ کر لے بس. اب کسی کا اتنا دل آیا ہوا ہے اس کو روکنا یہ بھی مناسب نہیں. اب مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں سے غریب غربا بیچارے زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے جانا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں بھائی دادے کا بھی کر لیں، دادی کا بھی کر لیں، نانے کا بھی کر لیں، نانی کا بھی، چاچے مامے ساروں کا عمرہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے، غربت ہی اتنی ہے. تو وہ ساری زندگی بیچارے ترستے رہتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو اب انہیں کہا جائے کہ بھائی یہ تو 3-4 گھنٹے میں کام ہو گیا، تو اسے تو سکون و اطمینان ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، جب تک وہ اپنے آپ کو تھکا نہ لے. تو مسائل بہت سارے ہیں. خیر، حالت احرام میں کنگھی کرنا ہاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے بال گرتے ہوں تو وہ نہ کرے. ویسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے اجازت دی تھی. تو حالت احرام میں بیلٹ باندھنا ہاں باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو احرام کی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں، ہاں خوشبو لگانا منع ہے. پہلے اگر کسی نے لگائی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ویسے لگانا منع ہے. ہاں، غلاف کعبہ کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، کعبہ کی دیواروں کے اوپر، حجر اسود کے اوپر، کوئی حرج نہیں. آپ نے تو نہیں نہ لگائی، آپ نے نہیں لگائی، اس نے آپ کو لگائی ہے. صحیح، دونوں میں فرق ہے نا. انما الاعمال بالنیات. آپ علیہ السلام نے حالت احرام میں شکار سے منع کیا نا، لیکن جب آپ کو شکار کیا گیا، جانور پیش کیا گیا، تو آپ نے کھا لیا. تو حالت احرام میں خوشبودار صابن، شیمپو استعمال کرنا ہاں کر سکتے ہیں، جب تک کہ اس کا اصل مقصد خوشبو نہ ہو. اصل مقصد شیمپو کا صفائی ہے نا، کلینینس ہے، طہارت ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں خوشبو بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، استعمال کریں. اب کچھ لوگ ہمارے ہاں سختی کرتے ہیں، خاص طور پہ احناف کے ہاں، وہاں تو دم بڑی تیزی سے واجب ہوتا ہے. تو لیکن چلیں بہرحال وہ بھی غریبوں کا کوئی بلا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو بھائی بڑی آسانی ہے، سیدھی سی بات ہے. خوشبودار چائے پی لینا، ٹھیک ہے، دار چینی، زعفران، لونگ، الائچی پئیں یار، دبا کے پئیں ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک، نہیں وہ لباس کے اعتبار سے زعفرانی کلر جو ہے نا، ہاں کلر، ویسے نہیں. ہاں نہیں وہ زعفران سے نہیں منع کیا. تو حج کا احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں، میقات سے باہر ہوں آپ، بس گھر سے باندھ لیں، ایئرپورٹ سے باندھ لیں، ہوائی جہاز میں سوار ہیں وہاں سے باندھ لیں. کیونکہ ہوائی جہاز میں بھی وہ ایسا کرتے ہیں کہ میقات آنے سے پہلے نا ایئر ہوسٹس جو ہے وہ اعلان کرتی ہے 5-7 منٹ پہلے، جس نے احرام باندھنا ہے باندھ لے، ابھی ہم میقات کو کراس کرنے والے ہیں. تو فضا میں بھی باندھ سکتے ہیں، فضا میں بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن میقات کو کراس کرنے سے پہلے. لیکن آپ سوئے رہ گئے، میقات کراس ہو گیا، اب دم پڑ گیا، اب دم پڑ گیا. جی ہاں، لوگ تو یہاں ایئرپورٹ سے باندھ کے جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے باندھ کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ خطرناک کام ہے نا، وہ رسکی کام ہے. ہاں، جہاز والا رسکی کام ہے. ٹھیک ہے، احرام باندھ لے، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے، نیت میں میقات پہ کر لے، ٹھیک ہے، ہاں نیت وہاں پہ کر لے، ٹھیک ہے، پہلے بھی ہاں ٹھیک. تو احرام کی حالت میں اگر انسان غسل کر رہا ہے، کہ غسل کرنا تو اس کو الاؤڈ ہے پسینے کی وجہ سے، تو اب اس سے بال گر جاتے ہیں تو اس پہ دم ہے؟ نہیں، کوئی دم نہیں.
انٹینشنلی نہیں ہے نا، غیر ارادی طور پر. ہاں غیر ارادی طور پہ اگر اس نے بال کھینچے یا ناخن کو، مطلب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا نیل بائٹنگ کرتے رہتے ہیں، بعض کو عادت ہوتی ہے داڑھی کو ہاتھ پھیرتے رہیں گے، بالوں کو جو ہے مطلب غیر ارادی طور پہ، تو اس پہ بھی دم نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، صحیح بات یہی. دوسرا یہ ہے کہ حالت احرام میں بیوی سے تعلق قائم ہو جائے تو ہاں اس سے جو ہے وہ حج اس کا فاسد ہو جاتا ہے. قربانی کرنے سے پہلے اگر اس نے تعلق قائم کیا، قربانی کرنے سے پہلے، یعنی قربانی کے بعد وہ حلق کرواتا ہے نا، اور حلق کروا کے وہ احرام کھول دیتا ہے، تو اب یہ جو اس کو کہتے ہیں احرام کھولنے کو کہتے ہیں تحلل اول، یعنی پہلا وہ حلال ہو گیا. 10 تاریخ کو اس نے کنکریاں ماری، قربانی کی، اور پھر اس کے بعد اس نے حلق کروایا، اور حلق کروا کے اس نے جو ہے وہ احرام کھول دیا. تو آپ یوں کہہ لیں تحلل اول سے پہلے، احرام کھولنے سے پہلے اگر اس نے تعلق قائم کیا تو اس کا حج فاسد ہے. یہ والا حج مکمل کرے گا، 1 اونٹ کی قربانی دے گا، اور اس کے بدلے میں ایک اور حج کرے گا. ٹھیک. اور اگر تحلل اول کے بعد، تحلل ثانی کسے کہتے ہیں؟ ایک چوتھا کام رہتا ہے نا، طواف افاضہ یا طواف زیارت. ٹھیک ہے، احرام کھولنے کے بعد ایک چوتھا کام ہے طواف افاضہ یا طواف زیارت، وہ کر لے تو پھر وہ تحلل ثانی بھی ہو جاتا ہے، بالکل حلال ہو جاتا ہے. اور اگر تحلل اول ہو گیا، تحلل ثانی سے پہلے اس نے تعلق قائم کیا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک چھوٹا جانور اس کی قربانی ہے، باقی دوبارہ حج نہیں کرنا. ٹھیک، تو یہ مسئلہ ہے. حالت احرام میں اگر ویٹ ڈریمز آ جائیں، احتلام ہو جائے، تو نہانا ہے، یہاں ظاہری بات ہے غسل کرنا ہے، اس کو لازم ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے، مطلب احرام وغیرہ اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، احرام نہیں اس کا کھلتا ہے. دم دینے سے مراد وہی ہے قربانی قربانی کا ایک جانور، عام طور پہ چھوٹا جانور ہوتا ہے، بعض صورتوں میں بڑا جانور بھی ہوتا ہے. تو دم کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے؟ وہ چیزیں جو کہ حالت احرام میں ممنوع ہیں، وہ ہم نے دیکھ لی ہیں کیا چیزیں ممنوع ہیں. بال کٹوانا، ناخن کتروانا، شکار کرنا، میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا، ٹھیک ہے، ان سے دم واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح حج کی کچھ واجبات ہیں، نہیں لڑائی جھگڑا اس طرح کا نہیں، حج کی کچھ واجبات ہیں. واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے تو پھر بھی دم، وہ واجبات کا ذکر آگے آئے گا، پھر بھی دم لازم ہے. تو عرفات سے جو روانگی ہے، اگر غروب آفتاب سے پہلے روانہ ہو گیا، عرفات سے روانگی اس کی غروب آفتاب کے بعد ہے، لیکن اگر غروب آفتاب سے پہلے ہو گیا تو کیا فدیہ ہے؟ نہیں، کوئی فدیہ نہیں. ٹھیک ہے، عرفات میں اگر تھوڑی دیر بھی اس نے قیام کیا تو اس کا قیام، وہ تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ زہر سے لے کے مغرب تک وہاں رکے، غروب آفتاب تک رکے. تو اگر غروب آفتاب سے پہلے نکل آیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے رش سے بچنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، مستحب اور پریفرڈ یہی ہے کہ غروب آفتاب تک رکے. مزدلفہ میں رات بسر نہ کرنا، ہاں مزدلفہ میں اگر اس نے رات بسر نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اس نے ایک واجب چھوڑ دیا، اب اس کو دم دینا پڑے گا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مزدلفہ چھوٹا ہے نا، لوگ زیادہ ہیں تو جگہ ہی نہیں ملتی، یا لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جی پہلی تھک ہار کے نہ بیٹھ جاتے ہیں، آگے سارا میدان خالی ہوتا ہے، آپ کراس ہی نہیں کر سکتے، مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کو مزدلفہ سے باہر رات گزارنی پڑتی، وہ مجبوری ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے. ہاں جس نے جانتے بوجھتے، بعض اوقات تو آپ کو حدود نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن مجمع اتنا ہوتا ہے کہ آپ آگے جا ہی نہیں سکتے، انہوں نے ستون لگائے ہوتے ہیں نا، لوگوں میں وہی ٹریننگ نہیں ہے نا. بات یہ تھوڑا سا آگے جا کے مطلب کہ وہ بیٹھ جاؤ تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے. تو مزدلفہ میں رات اگر بسر نہیں کی جانتے بوجھتے تو پھر اس کے اوپر دم، ویسے نہیں. عمرے کا طریقہ کار یہ تو ہم نے دیکھ لیا پہلے بھی کہ 4 چیزیں اس میں، سب سے پہلے غسل کرے،
پھر اس کے بعد عمرے کی نیت کرے، پھر احرام باندھے، تلبیہ کہے، اور اس کے بعد آ گیا بیت اللہ میں، طواف کیا، 7 چکر لگائے، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مقام زمزم پہ آ کے پانی پیا، پھر 2 رکعت نفل پڑھے۔ اچھا، ہر طواف کے ساتھ 2 رکعت نفل ہے، ہر طواف جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو زمزم پہ پانی پیتے ہیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پہ، لیکن یہ سنن میں سے ہے، مطلب لازم نہیں۔ پھر اس کے بعد سعی اور حلق یا قصر۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا اختلافی مسئلہ ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا، کچھ علماء اس کو الاؤ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ بیسیکلی یہ میقات یہاں پر نہیں ہے، ہاں حرم کی حدود یہاں ختم ہوتی ہیں، میقات کی حدود۔ ایام عمرہ یا حج میں مینسز کا جاری ہونا، تو اگر عورت کو مینسز آ جائیں، پیریڈز آ جائیں حج کے دنوں میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا بعض ازواج سے کہ طواف کے علاوہ سب کچھ کرو۔ یہ طواف کے علاوہ آپ دیکھیں کیا ہے وہاں پر، نماز تو ویسے ہی نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، سعی ہے، سعی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، سعی کو مسجد کا وہ حصہ نہیں مانا گیا، سعی کی جگہ کو مسجد کا حصہ نہیں مانا گیا، مسجد میں نہیں نہ جا سکتی، تو آپ علیہ السلام نے سعی کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، مینا میں جا کے ٹھہرنا ہے، پھر عرفات میں جانا ہے، پھر واپسی میں مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، پھر واپسی میں مینا میں ٹھہرنا ہے، وہ سارے مقامات ہیں وہ مسجد سے باہر کے ہیں، تو وہ سارے کرے۔ ہاں صرف طواف نہیں کر سکتی، تو وہ طواف بعد میں کر لے، طواف بعد میں کر لے، تو باقی سب کچھ کر سکتی ہے، احرام بھی باندھ سکتی ہے۔ تو عمرے میں بھی 4 چیزیں ہیں نا، احرام بھی کر سکتی ہے، سعی بھی کر سکتی ہے، قصر حلق بھی ہو سکتا ہے، طواف اس کا رہ جاتا ہے، لیکن وہ طواف وہ قصر حلق سے پہلے کرے گی نا، پھر جو عمرے کا طواف ہے، طواف سے پہلے سعی کر لینا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مطلب مینسز والی عورت کر لے، وہ طواف بعد میں کرے گی نا، ظاہری بات ہے، کوئی حرج نہیں، اس پہ دم نہیں ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں اگر عمرہ کرے گا تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ عمرہ کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ مسکنسیپشن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے عمرہ کر لیا اب اس پہ حج فرض ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ عمرے کے پیسے تو عمرہ کر لیا، جب اللہ تعالیٰ حج کے پیسے دے گا تو حج کر لے، اصل چیز تو استطاعت ہے۔ تو حج کی فرضیت کی شرائط، حج کی فرضیت کی شرائط کیا ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے پاس استطاعت ہو، استطاعت سے مراد فزیکل بھی اور مالی بھی، اور عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا، لیکن یہ محرم کا ہونا 2 فقہوں میں، حنبلی اور حنفی فقہ میں محرم کا ہونا لازمی ہے، شافعی اور مالکی فقہ میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عورت عورتوں کی جماعت کے ساتھ جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی عورت بڑی عمر کی ہو تو اس کو الاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں، مطلب کوئی 50-60 میں خاتون ہے، وہ عمرہ کرنے کا شوق ہے، کوئی محرم نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہ بیچاری بوڑھی خواتین ہمارے یہاں اکیلے کے پیسے جمع کرنے بڑی بات ہوتی ہے، ان کی زندگی بھر کی خواہش ہوتی ہے، اب کوئی محرم نہیں ہے اس کے پیسے کہاں سے جمع کریں، تو وہ اکیلے جانا چاہتی ہے، اگر کوئی محلے کی خواتین وغیرہ ان کے ساتھ چلی جائے کوئی حرج کی بات نہیں، جا سکتی ہے، معاملے میں وسعت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو بغیر محرم کی سفر سے منع کیا تھا نا، تو وہ اس وقت تھا جب رستے اتنے پرامن نہیں تھے، جب رستے پرامن ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ وہاں ہیرا سے ایک عورت چلے گی زیورات سے لدی پھندی، حج اور عمرے کے لیے آئے گی ہیں، اور اسے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو حلق اور قصر میں فرق تو پتہ ہے نا، حلق منڈوا دینا، ٹنڈ کروانا جسے کہتے ہیں، اس طرح پھروانا، اور قصر کہتے ہیں بال چھوٹے کروانا۔ عورتوں کے لیے کیا ہے، ایک انگلی کے پور کے برابر بال اتنے سے نیچے سے کاٹ لیتی ہیں، مرد بھی اگر اتنے کاٹ لیں تو قصر ہو جاتی ہے، ضروری نہیں نائی کی خدمات ہی لی جائیں حجام کی، لیکن یہ ہے کہ حل کروانے کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی حل کروانے والوں کے لیے۔ تو حج یا عمرے میں ٹینڈ نہ کروانا، ٹھیک ہے، نہ کروائیں۔ تو کچھ لوگ تو وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کیسا حج عمرہ کیا ہے، ٹینڈ ہی نہیں کروائی، تو نہیں ہو جاتا ہے یہ چیز، مطلب مستحب ہے، لازم نہیں ہے، قصر بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو وہی عورت کے بال، وہ ایک پور کے برابر عورت کے بال جو ہے وہ کٹوائے جائیں گے۔ حج کا طریقہ کار پھر وہی چیز آ گئی، ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی، کتنے ہیں جی یہ، انہوں نے تو 18 سٹیپ بنا دیے۔ خیر بہرحال سب سے پہلے انٹینشن ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حالت احرام، پھر اس کے بعد طواف کے 7 چکر ہیں، صفا اور مروہ کی سعی ہے، پھر اپنے بال جو ہے وہ شیو کرنے، ٹھیک ہے، ریسٹنگ ہے، پرینگ، انٹر اسٹیٹ آف احرام، پھر مطلب وہ اس نے خواہ ایک سٹیپ بنا دیا، سٹیپ تو کوئی نہیں ہے درمیان میں۔ پھر حج کے دنوں میں آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے، پھر مینا میں آنا ہے، ڈے آف عرفہ ہے، پھر اس کے بعد واپسی میں مزدلفہ ہے، پھر رمی ہے، پھر قربانی ہے، شیونگ ہیڈ، پھر طواف افاضہ یا طواف زیارت، پھر رمی ہے، 2 یا 3 دن آپ جو مینا میں قیام کرتے ہیں۔ تو پھر مینا میں جو ہے وہ آپ نے نائٹ گزارنی ہے، پھر رمی ہے، مطلب وہی ایک دن دوسرے دن۔ تو حج کے ارکان کتنے ہیں؟ تو حج میں سب سے پہلے تو احرام ہے، پھر عرفات کا قیام ہے، یعنی حج کے ارکان سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ چیز رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوگا بھائی۔ احرام ہے، پھر اس کے بعد عرفات کا قیام ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ صفا اور مروہ کی سعی ہے، اور چوتھا طواف ہے، طواف افاضہ۔ حج کے واجبات میں ایک تو یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے آگے پیچھے نہیں، میقات کی جگہ سے احرام باندھنا، پھر عرفات میں ٹھہرنا تو وہ حج کا رکن ہے، لیکن غروب آفتاب تک ٹھہرنا اس کو بھی بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے۔ ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا یہ واجبات میں سے ہے۔ مزدلفہ میں نصف رات تک قیام کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ ترتیب سے کنکریاں مارنا، یعنی پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے والے کو، پھر بڑے کو، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ بال منڈوانا یا کتروانا یہ بھی واجبات میں سے ہے، اور طواف وداع یہ بھی واجبات میں سے۔ نیکسٹ کیا؟ یوم ترویہ۔ یوم ترویہ کیسے کہتے ہیں؟ یعنی یوم النحر جو ہے نا یہ 10ویں کا دن ہے نا، اور یوم الحج جو ہے یہ 9ویں کا دن ہے، تو 8 کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ۔ تو 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے احرام باندھ کے مینا میں نکل جائیں، تو مینا میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، اور اگلے دن کی فجر بھی پڑھنی ہے، یعنی 5 نمازیں۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نکل جائیں گے ظہر سے پہلے، اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے، ظہر آپ نے مینا میں پڑھنی ہے، تو 8 ذی الحجہ سے آپ کا حج شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مینا میں جب آپ نے قیام کیا، اب یوم عرفہ یعنی یوم حج کے اعمال کیا ہیں؟ 9 ذی الحجہ کے۔ آپ کو جب نکلیں تو ڈائریکٹلی مینا میں جانا، اس سے پہلے ڈائریکٹلی مینا میں جانا آپ نے، حج کا آغاز تو آپ مینا سے، نہیں آپ نے احرام تو ہوٹل سے باندھ لیا تو آپ کا حج شروع ہو گیا۔ طواف وغیرہ نہیں۔ ہاں وہ آپ نے حج تمتع کیا ہے نا، تو پہلے آپ کا وہ ہو گیا نا، پہلے آپ کا وہ ہو گیا۔ یہ تو جب آپ واپس آئیں گے نا طواف وداع وغیرہ کریں گے اور اس کے ساتھ سعی کریں گے۔ حج تمتع میں تو آپ نے پہلے کر لیا نا، عمرے میں آپ نے طواف اور سعی بھی کر لی۔ تو یوم عرفہ یعنی دوسرا دن جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد آپ مینا کے میدان سے نکلیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے، عرفات کی طرف جائیں گے، میدان عرفات میں۔ یہ مسجد ہے جہاں وہ حج کا خطبہ ہوتا ہے، تو ظہر کے وقت امام صاحب جو ہے وہ حج کا خطبہ دیتے ہیں، ظہر اور عصر جمع کی جاتی ہے، قصر نماز پڑھائی جاتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ کثرت سے پڑھیں ظہر سے مغرب کے درمیان، جب آپ نے میدان عرفات میں قیام کرنا ہے، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، دونوں قصر پڑھیں گے، ظہر اور عصر کی نماز قصر پڑھیں گے اور جمع بھی کریں گے، ہاں دو دو کر کے پڑھیں،
2 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت عصر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ نمازیں دونوں جمع کر کے آپ مغرب تک فارغ ہیں نا، ذکر اذکار تلاوت کریں. ہاں اختلاف وہاں بڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، وہاں جمع نہیں کرتے، اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. پڑھ لیں ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے پوری پڑھنی ہے، پوری پڑھ لیں بس ٹھیک ہے. امام تو جمع بھی کرتا ہے، حالانکہ امام وہاں کا مقامی ہوتا ہے، وہ جمع بھی کرتا ہے، قصر بھی کرتا ہے. اور ہم دوسرے ملک سے جا کے جو ہے وہ مقیم ہو جاتے ہیں. ظہر کے وقت میں کرتے ہیں، ظہر کے وقت. تو پھر مغرب کے بعد وہاں سے آپ نے نکلنا ہے اور پھر مزدلفہ آ جانا ہے. تو جب واپسی آنے آپ نے مزدلفہ، تو مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کو عشاء کے ٹائم پہ جمع کرنا، عشاء کے وقت میں، کیونکہ عشاء کا وقت ہو ہی جاتا ہے بلکہ. تو مغرب اور عشاء پڑھ کے پھر آپ سو جائیں. تو فجر کی نماز آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تلاوت ذکر اذکار کریں، اور پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نکل جائیں مینا کی طرف، ٹھیک ہے. اور مینا میں آ کے سب سے بڑے ستون کو کنکر مارنے، جمرہ عقبہ جس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں موٹے چنے کے برابر کنکر چن لیں آپ، 7 کنکر جو ہے مزدلفہ سے چن لیں. تو پہلا کام 10ویں کو یہی ہے، کنکر ماریں. پھر اس کے بعد آپ کی قربانی ہو جائے گی. قربانی تو انسان نے خود نہیں کرنی. پھر ہاں طلوع آفتاب سے پہلے چھوڑ، ہاں پہلے چھوڑ. تو مینا پہنچ کے جو ہے وہ مکہ کی طرف جو ستون ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا ہے. بچے، خواتین، بوڑھے، بیمار، ان کی جگہ کوئی اور کنکریاں مار سکتا ہے، رش بہت پڑ جاتا ہے نا. کوئی بوڑھی خاتون ہے، بوڑھے شخص ہیں، آپ کی فیملی ممبر ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، ان کی جگہ آپ کنکریاں ماریں، نیابت جائز ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات. ہاں اب اس کی ملٹیپل سٹوریز بھی ہیں، یہ میرے خیال پرانی ہے. پھر قربانی ہے، جو قربانی نہ کر سکے تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا 10 روزے رکھے نا، 3 وہاں اور 7 واپس آ کے، جس کے پاس قربانی کے پیسے نہ ہو. ٹھیک. پھر حلق یا قصر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ احرام کھول دیں. ہاں وہ مطلب حالت احرام کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ایام حج کے اندر روزے رکھے، ٹھیک ہے. تو وہ مینا کے دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے، مینا کے دنوں 7 کنکری. یوم نہر کے اعمال میں تقدیم و تاخیر، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی دم نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، قصر پہلے کروا لی، حلق پہلے کروا لیا، قربانی بعد میں کر دی، کنکریاں بعد میں ماری، قربانی پہلے ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، کہتے تھے یہ آگے پیچھے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے افعل ولا حرج، جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، آسانی ہے. باقی مفتی حضرات نے کافی سارے دم ڈالے ہوئے ہیں. تو تقدیم و تاخیر کے اوپر کوئی دم اس طرح سے نہیں، کہ 10 ذی الحجہ کو 4 اعمال اکٹھے ہو جاتے ہیں نا آگے پیچھے. میدان عرفات کے قیام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج علی عرفہ، حج تو اصل میں عرفات کے قیام کا نام ہے. سب سے اہم رکن، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ، اسی طرح حج میں عرفات کا قیام ہے. سب سے عظیم رکن یہی ہے، اور خاص طور پہ اس دن میں جو دعا ہے. تو عرفات میں قیام 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، زوال شمس سے لے کے سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک. لیکن اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو بعض علماء کہتے ہیں سحری تک بھی اگر جا کے نا وہاں کچھ دیر گزارا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب جو فلائٹ لیٹ ہو گئی اور مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے تو اب عام ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے. ایام تشریق کے اعمال 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے اعمال.
13 کا قیام آپشنل ہے، 2 دن قیام لازمی ہے، 11-12، ٹھیک ہے۔ تو ان 2 یا 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ تینوں جمرات کو، تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو۔ اور ان کا وقت کیا ہے؟ زوال کے وقت سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غروب آفتاب تک ہوتا تھا، لیکن اب علماء کہتے ہیں آدھی رات تک بھی کر لے، رش کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہاں جو پہلے دن کنکریاں ماری ہیں نا، تو وہ تو سیدھا آ کے چاشت کے وقت میں ماری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگلے جو 2 دن ہیں نا، وہ زوال کے بعد کنکریاں ماری۔ مزدلفہ سے آ کر بڑے جمرات کو ماری؟ ہاں بڑے کو، لیکن 11-12 کو تینوں کو ایک ترتیب سے مارنی ہے، اور زوال کے بعد سے لے کے غروب آفتاب یا آدھی رات تک بھی مار سکتے۔ بڑے والا مکہ کے قریب ہے، مکہ والی سائڈ؟ ہاں مکہ والی سائڈ پہ۔ تو اگر آپ نے 12 کو نکلنا ہے تو مغرب سے پہلے پہلے نکلنا ہے، سورج غروب کر دیا تو اب آپ کو وہ رات وہاں گزارنی پڑے گی 13 کی۔ طواف کی 4 قسمیں، طواف قدوم جو سب سے پہلے جب آپ آتے ہیں تو کرتے ہیں، پہلا طواف، ٹھیک ہے۔ دوسرا طواف افاضہ جسے کہتے ہیں، طواف زیارت، یہ 10 ذی الحجہ کو جو 4 کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں نا، تو چوتھا طواف ہوتا ہے، احرام کھولنے کے بعد ہوتا ہے۔ نہیں پھر احرام کوئی نہیں، بس ختم۔ اور ایک طواف وداع ہوتا ہے، جب آپ مکہ آپ نے چھوڑنا ہے، اب آپ کو پتہ ہے آپ جا رہے ہیں، آخری الوداعی طواف۔ اس کے علاوہ ایک اور چوتھا طواف ہے جس کو کہتے ہیں نفلی طواف، وہ کب بھی کسی بھی وقت کر لیں۔ تو طواف قدوم، حاجی جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو طواف کرتے ہیں یہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ یہ سنت طواف ہے، یعنی رہ بھی جائے تو اس کے اوپر کوئی دم نہیں، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کندھا ننگا رکھنے کا حکم ہے، یعنی دایاں کندھا اس طواف میں، صرف اس میں پہلے طواف میں، کہ دایاں کندھا آپ نے ننگا رکھنا ہے۔ وہ خاص صلح حدیبیہ کے پس منظر میں تب سے یہ احکام چلا آ رہا ہے۔ اور رمل سے مراد یہ ہے کہ پہلے 3 چکر کے اندر آپ نے کندھے ہلا کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا تیز چلنا ہے، کندھے ہلا کے چلنا ہے، مطلب یہ سنت ہے۔ طواف افاضہ 10 ذی الحجہ کو جو آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کے بعد اور حلق کے بعد، اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طواف افاضہ کب تک کیا جا سکتا ہے؟ 10 کو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، 13 کو کر لیں، اس کے بعد جب تک مکہ آپ نے چھوڑنا ہے اس سے پہلے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی وسعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کو اجازت دی طواف زیارت کی، یہ اہم چیز ہے، پہلے کرنے کی، مزدلفہ کی رات، ٹھیک ہے، یعنی مجبوری کی کیس میں کیا جا سکتا ہے۔ تب کوئی نہیں نہ ہوگا، سارے مزدلفہ میں ہوں گے، مطاف خالی ہوگا۔ یہ تو جب وہاں جائیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا طواف زیارت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اتنا رش پڑ جاتا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن بھی بندہ کرے تو بندہ کہتا ہے بڑا مارکا مار لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے بعض جو ہے وہ ازواج کو اجازت دی تھی کہ مزدلفہ کی رات کیا کریں، آدھی رات گزاریں، ٹھیک ہے، تو آدھی رات کے بعد نکل جائیں اور جا کے طواف کرائیں۔ تو معذورین کو اجازت دی جا سکتی ہے، کہنے کا مقصد یہ، ٹھیک ہے، یا عورتوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جی وہی مطلب اسی پہ قیاس کیا گیا ہے نا، عورتوں کو، بچوں کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ 13 سے پہلے پہلے کرنا پڑے گا؟ 13 کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عام طور پہ قول یہی ہے کہ ایام تشریق تک کر لیں عام طور پہ۔ طواف وداع وہی ہے مکہ چھوڑنے سے پہلے جو آپ طواف کرتے ہیں، اگر عورتوں کو پیریڈز ہوں تو ان کے لیے یہ معاف ہے، ٹھیک ہے، تو مردوں کے لیے یہ واجب ہے، اگر یہ رہ جائے گا تو ظاہری بات ہے ایک دم پڑے گا، لیکن طواف افاضہ وہ رکن ہے، وہ رکن ہے۔ طواف کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے تقریباً شروع ہوتا ہے، یہ یہاں سے، یہ جگہ ہے،
اسٹارٹ آف دا اینٹی کلاک وائز یہ 7 چکر آپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حتیم ہے یعنی یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ سامنے مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں 7 چکر پورے کرنے کے بعد. یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے. ادھر پیچھے جو ہے نا زمزم کا چشمہ ہے. ٹھیک. یہ رکن یمانی ہے یعنی یمن والا کونا بیت اللہ کا. یہ رکن شامی ہے یعنی شام والا کونا جو شام کی طرف ہے. یہ رکن عراقی ہے یعنی عراق والا کونا. تو یہ رکن یمانی سے لے کے یہاں حجر اسود تک یہ جو سائڈ ہے نا، یہاں پہ آپ علیہ السلام دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے. تو ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لے. اگر وہ نہیں لے سکتا تو دور سے بس اشارہ کر دو، یا اگر ہاتھ میں کوئی چھڑی وغیرہ ہے تو اس کے ذریعے بھی ٹچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور 7 چکر مکمل ہونے کے بعد زمزم کا پانی پیے اور یہاں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے پیچھے کر کے. رکن یمانی، رکن یمانی ہم نے کہا اسی کو کہتے ہیں. یہ رکن یمانی ہے، یمن کی طرف جو کارنر ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. بغیر وضو طواف کرنا اناف تو کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، لیکن باقی فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، بہتر ہے طواف کے لیے وضو ہو، بغیر وضو نہ کریں. اگر درمیان میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی دوبارہ جائے وضو کر کے آئے اور وہیں سے شروع کر لیں، کیونکہ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ طواف نماز کی طرح ہے. تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ ہاں، ساتھ میں اس روایت میں یہ بھی ہے کہ نماز میں کلام نہیں ہے، طواف میں کلام کی اجازت ہے، مطلب ضرورت کا کلام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. طواف میں بات چیت کر سکتے ہیں، ہاں ضرورت کی بات چیت کی جا سکتی ہے، وہی جو ابھی ہم نے بات کہی. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو جائے اور کر کے آ جائے، دوبارہ وہیں سے طواف شروع کر لے. ٹھیک ہے. یہی مسئلہ ہے. دوران طواف نماز کھڑی ہو جائے، ایسا بھی ہوتا ہے طواف کر رہے ہیں نماز کھڑی ہو گئی تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر جیسے نماز مکمل ہو تو دوبارہ وہیں سے طواف سٹارٹ کر لیں، شروع کر لیں. کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہمارا 7 چکر یا میکسیمم پورے ہو. ہاں ہاں وہ چلتے رہتے ہیں. جب بالکل نماز شروع ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے جو صفیں بنی ہوتی ہیں انہیں لوگوں کے آگے آگے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. بالکل یعنی کہ وہ ایسے جس کا ایک بندہ اپنے کھڑا ہوا ہے، ہاں وہ سجدے کی جگہ ہی نہیں آپ کو ملتی ہے. کھڑے بھی بالکل بیٹھ. ہاں یہ غلط ہے. بہرحال صفیں پہلے ہی بنا لینی چاہیے. جب صفوں کا اعلان ہو جائے تو صفیں بنا لیں. اب طواف مت جاری رکھیں، کیونکہ طواف جاری رکھیں گے تو وہ بات ٹھیک ہے، پھر آپ ان لوگوں کو تنگ کریں گے جنہوں نے صف بنا لیا. اب آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے، کہیں جا بھی نہیں سکتے، تو صفوں کے آگے کھڑے ہوں گے، وہ بیچارہ کہاں سجدہ کرے گا. ویل چیئر پہ طواف ہاں کر سکتے ہیں. اب تو چھوٹی انہوں نے وہ اندر گاڑی بھی چلانا شروع کر دی ہے تو کیا جا سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے سواری کے اوپر طواف کیا، کوئی حرج کی بات نہیں. اونٹ کے اوپر طواف کیا. طواف کرتے وقت کون سی دعا؟ یہ والی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رکن یمانی سے لے کے حجر اسود والے کونے تک آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ میرے خیال میں پہلے بھی گزر گیا کہ اس میں اگر عورت کے مطلب پیریڈز ہوں تو اس میں حج اور عمرے کے اعمال میں طواف کے علاوہ باقی سارے اعمال کیا کرے، وہ ادا کرے. ٹھیک ہے. طواف وداع اس سے ویسی معاف ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طواف افاضہ جو ہے اس کا وہ رہ گیا، اب وہ رکن ہے، اب اس کی فلائٹ بھی ہے، اب کیا کرے؟ تو ایسے میں پھر علماء اجازت دیتے ہیں کہ کر لیں، اچھے سے اپنے آپ کو کور کر کے جائے اور کر لیں، کیونکہ وہ رکن ہے، اس کی کمپنسیشن دم سے نہیں ہو سکتی. سعی کا طریقہ کار صفا سے شروع کرنی ہے. آپ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے صفا سے شروع کیا، ہم بھی صفا سے شروع کرتے ہیں. تو صفا سے مروہ تک 1 اور مروہ سے صفا تک 2، تو صفا سے شروع کریں گے اور مروہ کے اوپر 7واں چکر ختم ہو جائے گا. تو درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے جہاں تھوڑا سا تیز چلتے ہیں،
سبز گرین لائٹس ہیں وہاں پہ، سبز نشان ہے، تھوڑا سا تیز چلنا۔ صحیح کا مرحلہ جس کا بات اچھا سعی تو دیکھیں نا، جیسے اب عمرے میں اب آپ نے کہا، عمرے میں آپ نے احرام باندھا، طواف پھر سعی، طواف کے بعد سعی۔ آپ نے ذکر جو پہلے اوور ویو دیا تھا اس میں کہیں ذکر نہیں کیا۔ ہاں یعنی جب آپ طواف افاضہ کریں گے نا، طواف زیارت کریں گے تو اس کے ساتھ سعی بھی ہوگی، وہ اس کا حصہ ہی سمجھی جاتی ہے ایک اعتبار سے۔ تو دوران سعی ذکر اذکار وغیرہ، دعا وغیرہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، مطلب یہ دعائیں ملتی ہیں جو آپ علیہ السلام نے پڑھی۔ تو ہاں مینسس کی حالت میں سعی کی جا سکتی ہے، کیونکہ سعی کی جگہ کو، مسعی کو مسجد کا حصہ شمار نہیں کیا گیا۔ تو سعی میں کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، وہ تو ابھی ہم نے بات کی ہے، ذکر اذکار اور اسی طرح سے تلاوت وغیرہ کی جا سکتی ہے۔ جمرات کی رمی کا کیا وقت ہے؟ پہلے دن تو چاشت کا وقت ہے، ٹھیک ہے، چاشت کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک، اور بقیہ دنوں میں زوال آفتاب سے لے کے، یعنی جب سورج ڈھل جاتا ہے جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس سے لے کے غروب آفتاب تک، لیکن اب علماء نے ہم نے کہا کہ نصف رات تک بھی جائز کہا ہے۔ جہاں چاشت کے جیسے ہی آپ مزدلفہ سے آئے تو آپ کر سکتے ہیں، غروب آفتاب تک ٹائم ہے۔ بیمار اور معذور کے لیے مینا میں قیام سے رخصت، بیمار اور معذور مکہ میں ٹھہر سکتا ہے، اپنے ہوٹل میں ٹھہر سکتا ہے، مسئلے میں وسعت ہے۔ آپ علیہ السلام نے چرواہوں کی اجازت دی تھی، وہ حج بھی کر رہے تھے اور انہوں نے جانور جو ہے وہ سنبھالنے تھے، سواریاں ہوتی تھیں نا، لوگ اب سواریاں بھی کسی نے سنبھالنی تھی، حج میں تو ساتھ سواریاں لے کے پھرنے سے رہے، وہ چروائے ہوتے تھے جو سنبھالتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، تو ان کو آپ نے اجازت دی، پھر مکہ میں ٹھہر جاؤ، مینا کی راتیں مکہ میں گزار لو، تو معذور کو رخصت دی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، چھوٹ بنتی ہے۔ اسی طرح کچھ حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے، ان کو بھی آپ نے رخصت دی کہ وہ مکہ میں رات گزار لیں، تو بیمار آدمی مکہ میں رات گزار سکتا ہے، کہنے کا مقصد یہ۔ حج مبرور مقبول حج کو کہتے ہیں، ایکسیپٹڈ حج۔ پیدل حج کا حکم، پیدل حج جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا، پیدل حج سے مراد جو گھر سے پیدل نکل کھڑا ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک خاتون کو دیکھا تو اس نے کہا جی میں نے نظر مانی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، کہا کہ سواری پکڑ لو، ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ اس سے بے نیاز ہے کہ تم پیدل حج کرو، مطلب اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں تو لوگ اس کو بہت زیادہ فینٹیسائز کرتے ہیں نا، پیدل ہو جی یہاں سے پیدل جا رہا ہے، یہ وہ باقاعدہ ویلاگنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ فلاں نے اتنے پیدل حج کیے، سواری نہ ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، باقی سواری پہ جاؤ بھائی، اللہ کے بندوں کی طرح، لوگوں سے جو ہے وہ علیحدہ دکھنے کی کیا ضرورت ہے، شو آف کی۔ زندہ شخص کی طرف سے حج ہاں کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ بیمار اور معذور ہو، آپ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بشرطے کہ آپ نے پہلے اپنا حج کیا ہو، پھر آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ میت کی طرف سے حج، ہاں میت کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ثواب میت کو ملے گا، یہ بھی روایتوں میں ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میری والدہ کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام فرمایا قرض ہے، اللہ کی طرف سے قرض ہے، اس کو ادا کرو۔ حرام کی کمائی سے حج، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہے جانے کا، باقی ائمہ کہتے ہیں گناہ گار ہے، حج ہو جائے گا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، فرض بھی ادا نہیں ہوتا، پر یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ محرم کے بغیر حج کرنا ہے، تو اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ مالکی اور شافی جو فقہ ہے اس میں اجازت ہے کہ عورتوں کے گروپ کے ساتھ عورت جا سکتی ہے، حنبلی اور حنفی فقہ میں الاؤ نہیں ہے۔ یہ پھر سر جو امپلائیز ہوتے ہیں کمپنیز کے یا ویسے بینکوں کے، اکثر یہاں پہ کامن ہے کہ جو فیسلٹیز امپلائیز کو کمپنیاں دیتی ہیں، جیسے گاڑی شاڑی دے رہے ہیں کچھ بھی، وہ اکثر اس میں انسٹالمنٹس میں یا کچھ نہ کچھ اس میں ایک طرح سے قرض کی فارم آ جاتی ہے کہ آپ نے آدھی دی ہے، اس کے باقی واپس دے دی، وہ تو عموماً لوگ مقروض ہوتے ہیں، اسی وجہ سے حاجی نہیں کرتے کہ
قرض دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو آپ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ادا ہو رہا ہے جیسے انسٹالمنٹس پہ، اس کے ساتھ آپ حج پہ جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اور ایک وہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اب یہ میں نے اسے یکمشت ادا کرنا ہے اور اگلا انتظار میں بیٹھا ہے، وہ مطالبہ بھی کر رہا ہے، اب حج کرنے کے بجائے اس کو واپس کریں. ایک کے ساتھ آپ کی بات طے ہے کہ بھائی 5 سال کے لیے 5 سال میں ہی واپس ہونا ہے، اور آپ کو پتہ ایک پلان ہے اور اس کے مطابق 5 سال میں واپس ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ آپ حج مینیج کریں، کوئی حرج نہیں. مسجد نبی کی زیارت کے بغیر حج اور عمرہ ہاں ہو جاتا ہے. مسجد نبی کی زیارت جو ہے مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، کرنی چاہیے. جب آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد نبی کی بھی زیارت کے لیے جائیں، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ وہ جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، وہ یہ جو مانگنے والے، تو وہ عموماً جو آپ کو دعا دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں مدینے دا حج کروائے. مدینے میں حج نہیں ہوتا، تیری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آئے مکہ حج کرنے کے لیے. لیکن لوگوں میں شاید یہ بھی ایک چیز ہے کہ جی یہ بھی کوئی شاید حج کا رکن ہے، یا آدھا حج جو ہے وہ مدینے میں جا کے ہوتا ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، واجبات ہیں، سب کا تعلق مکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ مدینہ میں ہم جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. مقروض کے حج کا حکم درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے جو قرض خواہ ہیں وہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیڈ لائن اس کی گزر رہی ہے، پھر درست نہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اب کوئی سوال ہو تو کر لیں. واضح کلیئر ہے. یہ صحیح میں جو ہے وہ صفا مروا ہے، میں تو بھی دھیان نہیں سمجھا دیکھنے جلدی صحیح میں جو ہے یہ صفا سے مروا میں ہاں، ایک ہی دفعہ ایک چکر ہو گیا، پھر مروہ سے. ہاں ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، ہاں، یعنی پورا آ کے واپس آنا. نہیں یہ ایک نہیں ہے، یہ ایک نہیں، وہ 2 ہو جائیں گے، وہ 2 ہو جائیں گے. کیا ہے؟ ہاں، صفا مروہ کی بھی 7 چکر ہیں اور طواف کی بھی 7 چکر ہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.